الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور نصیحت کرتے رہیے، نصیحت مومنوں کو، ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ نصیحت کرنا بہت ضروری ہے، ہر گھر میں نصیحت کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو جو علم اللہ نے عطا کیا وہ پورے کا پورا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پورے کا پورا پہنچا دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میں نے کوئی چیز رکھی تو نہیں ہے جو آپ تک نہ پہنچی ہو، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یک زبان ہو کے کہا کہ نہیں۔ تو آج کا دور جو جا رہا ہے پرفتن دور ہے، اور اس پرفتن دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم لوگ علماء کے قریب بیٹھتے نہیں، علماء کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں، ان کی مجلسیں جو ہیں وہ اٹینڈ نہیں کرتے۔ بہت ضروری ہے کہ ان کے پاس جایا جائے اور دین کا سبق لیا جائے اور دین کی باتیں سنی جائیں۔ آج کل ہر آدمی جو ہے وہ جادو، نظر، حسد اور گھریلو ناچاکیاں، بچیوں کی شادی نہ ہونا، اس معاملے میں پریشان ہے کہ اولاد جو ہے وہ بات نہیں مانتی، بات نہیں سنتی۔ بیٹا باپ کو دھمکی دے رہا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، لیکن یہ دین سے بہت زیادہ دوری کی بھی ہے۔ اگر جس آدمی کو دین کی سمجھ ہے، وہ دین کی بات کو سمجھتا ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے باپ کو یہ نہیں کہے گا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اور گھروں میں اہتمام کرنا، قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، مسجد میں جانا اور گھر آ کے نفل نوافل پڑھنا، یہ بھی بالکل نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، جن داخل نہیں ہوتا۔ اگر داخل نہیں ہوگا تو وہ اس گھر میں الحمدللہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو، اللہ کے تقدیر کے اوپر کچھ نہ ہو، ان کے اوپر کی تقدیر جو ہے وہ غالب آ گئی ہے، اور تقدیر غالب آتی ہے۔ ناچاکی جن گھروں میں ہے، یا بات نہیں مانتے بچے یا نہیں سنتے، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ گھر میں قرآن پڑھیں، اور بچیاں جو ہیں ان کی وقت کے اوپر ہی شادی کی جائے، کیونکہ ان کے لیے اچھے رشتے تلاش کرتے کرتے ہی جو ہے ان کی عمر آگے چلی جاتی ہے۔ یہ معاملات جو ہیں دنیا میں بے شمار ہیں، اور پھر ہم پریشان ہیں کہ بچیاں جو ہیں ان کے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا، کوئی اچھا نہیں آ رہا۔ پہلے ہم تلاش کرتے رہتے ہیں کوئی رشتہ اچھا آ جائے، تو اس لیے بچیوں کو بھی ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، تسبیحات کریں، اذکار کریں، صبح شام کے اذکار کریں۔ جادوگر جو ہیں وہ تو بالکل پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دور نہیں ہے، کیونکہ نظر انسان کی اتنا بڑا جادو ہے کہ جب نظر لگتی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عین الحق، نظر تو حق ہے۔ کسی نے دیکھا، باہر نکلے ہیں، حجاب نہیں کیا ہوا، تو لوگ تو دیکھتے ہیں، گھر سے نکلے ہیں، دعا نہیں پڑھی تو لوگ تو دیکھتے ہیں۔ لوگوں تو کوئی نہیں روک سکتا نا، آنکھوں کو کوئی پکڑ نہیں سکتا کہ یہ نہ دیکھیں، وہ خود بخود آپ نہیں دیکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے کرنے والا۔ جو جادو ہے، جادوگر مر سکتا ہے، جنات مر سکتے ہیں، لیکن ہو نہیں سکتا
کس لیے کہ اگر آپ اذکار کر رہے ہیں، اگر آپ اذکار کر رہے ہیں صبح شام کے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ جو بھی طریقہ ہے اسلام کے طریقے کے اوپر آپ اسے لے کے چلیں، گھر کو لے کے چلیں، بچوں کو لے کے چلیں، انہیں تنبیہ کریں، بار بار انہیں کہیں کہ بھئی نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اذکار کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ پڑھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھے ہوئے ہیں لیکن نہیں پڑھتے، جو مرضی کہیں ان سے، جیسے مرضی کہیں، لیکن قرآن نہیں پڑھتے، اذکار نہیں کرتے۔ یہ آج کل بہت بڑا فتنہ ہے جو یہ موبائل فون ہے، ہر ٹائم دیکھیں جو بھی ہے، بڑا چھوٹا کام کی بات تو چلیں ہو گئی، ٹھیک ہو گیا، لیکن اسے دیکھنا ایسے سمجھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہے اس میں۔ اور گھروں میں تصویر کا ہونا یہ بہت بڑی شیطان کی علامت ہے۔ اور تصویر یہی نہیں ہے کہ اس کو لگایا ہوا ہے فریم کے اوپر، جو ٹی وی ہے وہ بھی تصویر ہے۔ اور جتنا بھی ہو سکے اس سے بچنا چاہیے، گھروں میں خاص کر کے گھروں میں اہتمام کرنا چاہیے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے بعد جو قرآن کی اہمیت ہے پڑھنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا جائے، گھروں میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے نہیں کہا نبی علیہ السلام نے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو بچے نماز کے لیے نہیں نکلتے، جو لوگ نماز نہیں پڑھنے آتے مسجدوں میں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ موضوع میں جادو کے بارے میں بھی بتایا جائے گا اور اس کا آگے علاج کے متعلق بھی بتایا جائے گا۔ السلام علیکم، جزاکم اللہ خیر۔